شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں میرے عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے جسم و جسے کو، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں محض اس جسم کے اندر رکھی ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے جسم میں جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں ہر ایک عضو کے پیچھے ایک مقصد ہے. بلا مقصد کے یوں ہی جسم میں کان نہیں لگا دیے گئے، بلا مقصد کے یوں ہی جسم میں آنکھیں نہیں رکھ دی گئی، بلکہ جسم میں جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ہر ایک جسم کے ہر ایک اس عضو کے پیچھے اللہ نے حکمت اور مصلحت رکھی ہے کہ بھائی آنکھوں سے ایک کام لینا ہے، کانوں سے ایک کام لینا ہے، زبان سے ایک کام لینا ہے، ہاتھوں سے پیروں سے ایک کام لینا ہے. اور جن کاموں کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ اس کو لامحالہ استعمال ان کاموں میں کرتے ہی ہیں. یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، میں ان آنکھوں سے نہ دیکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی ایسا کرنے کی کوشش کرے، آپ تجربہ کر دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر اپنے آنکھ کو اس طرح سے بند کر دے اور سالوں سال اسی طرح بند رکھے پھر اس کے بعد اس کو کھولے تو اس کی بینائی متاثر ہو جاتی ہے. اب اس کی آنکھ دیکھ نہیں پاتی یا دیکھ بھی رہی ہے تو یعنی صحت مند آنکھ نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح دونوں پیر سے اچھا چل رہے ہیں، آپ ایک پیر کو آپ جس طرح فریکچر ہوا تو باندھ دیتے ہیں یا اسی طرح باندھ دیجیے اور اس ایک پیر سے چلنا بند کر دیجیے. چند سالوں تک اس پیر کو اسی طرح باندھ کر رکھیے، پھر چند سالوں کے بعد اس کو پھیلیے، وہ پیر کام نہیں کر پائے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر ایک عضو کو ایک کام کے تحت پیدا کیا. آپ اس کو اس میں استعمال کریں گے وہ عضو کام کرتا رہے گا. اگر آپ اس کو اس عضو کو اس کام میں جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے تو عضو بیکار ہو جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا. تو اللہ نے ہر عضو کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کو ہم اس مقصد میں استعمال بھی کرتے ہیں. تو دماغ ہے تو اللہ نے اس کو سوچنے کے لیے عقل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کوئی آدمی بہت زیادہ عقل کو استعمال کرتا ہے لہٰذا اس لیے بلندیوں کو چھو جاتا ہے. کوئی آدمی اس عقل کو کم استعمال کرتا ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھتا. لیکن ہر آدمی عقل کو استعمال کرتا ہے، چاہے بیوقوف سے بیوقوف کیوں نہ ہو، کن ذہن سے کن ذہن کیوں نہ ہو، ہر آدمی عقل کو استعمال کرتا ہے. تو ہر ایک عضو کے پیچھے ایک حکمت ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور اس مقصد میں ہر عضو کام بھی کر رہا ہے. پھیپھڑے ہیں تو سانس لینے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک عضو دل نام سے بنایا اور اس کو بھی اللہ نے ایک مقصد سے بنایا. دل کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا، چاہنا. جیسے آنکھ بغیر دیکھے نہیں رہ سکتی، کان بغیر سنے نہیں رہ سکتے، زبان بغیر بولے نہیں رہ سکتی، اسی طرح دل بغیر چاہے یا بغیر محبت کرے نہیں رہ سکتا. دل کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو چاہے گا، وہ کسی نہ کسی سے محبت کرے گا. تو اس سے پہلے کہ دنیا کی محبت اس میں آ جائے، اپنی تجارت کی محبت اس میں آ جائے یا ناجائز محبتیں اس کے اندر آ جائے، اس سے پہلے دل کے اندر اللہ کی محبت لانا ہے.
اگر اللہ کی محبت نہیں لائیں گے تو دل مجبور ہے. جیسے آنکھیں کھلیں گی تو ایسا نہ ہو کہ آنکھیں کھل جائیں اور دکھیں نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کان کھلے ہیں لیکن سنائی نہ دے. تو ویسے ہی جسم میں دل ہو اور یہ دل کسی پر نہ مرے, یا یہ دل کے اندر کسی کی محبت نہ آئے, اس دل کے اندر کسی کی چاہت پیدا نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس دل کے اندر بھی جو اس کا کام ہے وہ چاہنا, محبت کرنا, یہ دل کرے گا. چاہے تو بیوی سے کرے گا, چاہے تو ماں سے کرے گا, چاہے تو اولاد سے کرے گا, چاہے تو اپنی دکان سے کرے گا, چاہے تو اپنے دوستوں سے کرے گا, چاہے کسی اور سے کرے گا. لیکن دل بغیر محبت کیے ہوئے, بغیر چاہے ہوئے نہیں رہ سکتا. تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ اس دل میں کوئی اور طرح کی محبت آ جائے, اللہ کی محبت اس کے اندر آنی چاہیے. اسی کو کہتے ہیں عشق حقیقی. اصل عشق جو ہے, اصل محبت جو ہے وہ اللہ سے عشق کرنا ہے, اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا, یہ اصل عشق حقیقی ہے. یہ حقیقی محبت ہے کہ جس کے لیے اس دل کو پیدا کیا گیا ہے. اور کیوں نہ ہو, آپ مجھے بتائیے کہ یہ دل اللہ پر کیوں نہ بن ملے, یہ دل اللہ سے کیوں محبت نہ کرے, اس دل میں اللہ کی چاہت کیوں پیدا نہ ہو. وہ اللہ جو اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے, مخلوق کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود ان کے ساتھ رحم کا معاملہ, کرم کا معاملہ, ان کے ساتھ اپنے احسانوں کا معاملہ کر رہا ہے, تو بدلے میں اس مخلوق کو بھی چاہیے کہ اس خالق سے محبت کرے. جیسے ماں باپ چھوٹی سی قربانیاں, یعنی چھوٹی سی اس اعتبار سے کر رہا ہوں میں, اللہ کے مقابلے ہیں, ورنہ ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو قربانیاں ہم پر کی ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہیں. لیکن اللہ کے مقابلے میں جو ماں باپ ہمارے پیچھے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں, لیکن اس کے باوجود دل ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اولاد کے لیے ماں باپ پر مر مٹنا آسان ہے, اور ان کی محبت دلوں میں بہت گہری ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. تو ماں باپ کے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا کیا ہے, ان کی محبت دلوں میں اتنی ہے, تو وہ اللہ کے جس نے ہمیں یہ سب کچھ کیا ہے, اس اللہ کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور جس اللہ نے ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود, ہماری اتنی لغزشوں کے باوجود, ہماری اتنی بغاوتوں کے باوجود آسانی سے اس دنیا میں رہنا, اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا, سب چیزیں ہمارے لیے آسان کرتی ہے, تو اس اللہ سے محبت نہ کرے تو اور کس سے محبت کرے. جیسے مثال کے طور پر زندود مصری رحمۃ اللہ ہے, مشہور اپنے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں جب یہ واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آیا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام کے وقت میں ساحل سمندر, دریا کے کنارے پر, سمندر کے کنارے پر میں چل رہا تھا, چہل قدمی کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے جو پانی کی طرف جا رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی بچھو کو تو تیرنا آتا نہیں, تو یہ پانی کی طرف جا کیوں رہا ہے. میں بڑی غور سے اس کو دیکھنے لگا, حیرانگی کے ساتھ. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اس کنارے پر ایک کچھوا ہے, ایک تانبیل ہے, اور یہ بچھو یہاں سے جا رہا ہے, اس تانبیل کی پیٹھ پر بیٹھ گیا, اور پھر یہ تانبیل اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کر دریا پار کروا رہا ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیسا یہ دونوں کے درمیان میں کنیکشن ہے کہ یہ اس کو گویا کہ وہاں پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور کتنی عقل مندی سے بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر جا رہا ہے. میں کچھ نہ کچھ تو عجیب آج دیکھنے کو ملے گا. میں پیچھے پیچھے آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا رہا, تو تانبیل اس کنارے سے اس کنارے پہنچا, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اس کنارے پر پہنچا, بچھو اس تانبیل کی, اس کچھوے کی پیٹھ سے اتر گیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا. میں دیکھ رہا ہوں, اس کے پیچھے جا رہا ہوں کہ آخر جا کہاں رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے, اور اس کے سر کے پاس ایک بڑا سانپ ہے جو اب ہی اس کو ڈسنے کو ہے. کہ بچھو تیزی سے جا رہا ہے اور اس سانپ کو, اس بندے کو ڈسنے سے روک رہا ہے. اب یہ بچھو اور سانپ ایسا اس آپس میں لڑ رہے ہیں, اور اتنا بڑا ایسا زہریلا بچھو تھی کہ اس نے ایسے ڈنک مارے کہ اس کو مجبور کر دیا وہاں سے بھاگنے کے لیے, یا اس کو ختم ہی کر دیا. اور پھر واپس وہ بچھو واپس آ رہا ہے, اور وہ تانبیل اس کا انتظار کر رہا ہے. پھر وہ اس کی تانبیل کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اور دریا پار ہو جاتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ محض اس بندے کو سانپ سے بچانے کے لیے بچھو دریا پار کر آیا ہے.
تو لا محالہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا کہ یہاں پر بے خبری کے عالم میں سو رہا ہے اور اللہ اس کو بچانے کے لیے اپنے بچھو کو گویا کے بھیجے ہیں۔ تو میں گیا تاکہ اس اللہ کے ولی سے ملاقات کروں۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، اس کا نشہ جب ختم ہوا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو اللہ کی نافرمانی کر کر سو رہا ہے غفلت کی نیند، اور وہ اللہ جاگ جاگ کر تیری حفاظت کر رہا ہے۔ تو ذرا تصور کریے، ایسے ایک دو نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، نظروں میں ایک آدھ آ جاتا ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ کس طرح اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کی ذلیل اطاعت اور فرمانبرداری میں کریں، اللہ ایسے بندوں کو بھی بچا رہے ہیں، اور ایسے بندوں کے ساتھ بھی ویسا تعلق جیسے ماں باپ اپنے نافرمان بچوں کو بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اپنے نافرمان بچوں سے بھی نفرت نہیں کرتے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اللہ اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسی محبت کا تعلق کرتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ اس دل میں اس اللہ کی محبت آئے، و نہیں تو اگر اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی تو یہ دل تو بغیر محبت کیے رہنے والا نہیں ہے، ادھر ادھر کی غلط محبتیں اس دل میں بس جائیں گی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے محبت حقیقی یا عشق حقیقی۔ دوسرا ہے عشق مجازی، یعنی جو حقیقت میں جو محبت ہونی چاہیے یہ ویسا نہیں ہے، بلکہ اب یہ عشق مجازی یا محبت مجازی یہ مخلوق کے درمیان میں ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کر رہا ہے دوستی کی بنیاد پر، یا بھائی سے محبت کر رہا ہے بھائی کے رشتے کی وجہ سے، تو یہ عشق مجازی یہ بھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن کب؟ جبکہ اس عشق مجازی سے حقیقی عشق کی طرف آپ کو ترقی ملتی ہے، یعنی آپ بندوں سے محبت کریے، لیکن کب؟ ایسے بندوں سے محبت کریے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے کی بنا پر، ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی وجہ سے وہ حقیقی عشق جو اللہ سے کرنا ہے اس میں ترقی ہو۔ اس کو سمجھنا چاہیں جسے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھو، اس لیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ان نیک لوگوں سے نیکیاں کرنے کے جذبے پیدا ہوں گے، اور ان سے اگر آپ محبت کریں گے، ان سے آپ تعلق رکھیں گے تو اللہ سے محبت میں ترقی ہوگی۔ جیسے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر یعنی میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا، میرے اندر بھی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کوئی ذاتی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، بس یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اسی لیے اس سے محبت کر رہا ہوں۔ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اسی لیے کہ اللہ کا بڑا نافرمان بندہ ہے، اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا، لہذا مجھے اس سے دور رہنا ہے۔ تو کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ کی بنیاد پر، کسی سے نفرت کر رہے ہیں اللہ کی بنیاد پر، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روک رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، جب اللہ کی خاطر محبت کرو گے کسی سے اب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اپنے علاقے سے نکلا دوسرے علاقے کا سفر کرنے کے لیے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتہ وہ انسان کی شکل میں آ کر بولا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہ فلاں جو گاؤں ہے وہ بستی ہے وہاں جانے کا ارادہ ہے۔ بولے کہ کیوں جا رہے؟ وہاں پر اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا اس انسان نے کہا کہ ارے بھائی کوئی اور مقصد ہے کیا؟ کچھ پیسے لینا ہے؟ لیکن نہیں۔ کچھ پیسے دینا ہے؟ نہیں۔ کچھ اور ذاتی مقصد ہے؟
کوئی اور دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے؟ بولے کچھ نہیں بھائی، بس وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی وجہ سے میری اس سے دوستی ہے، بس اسی وجہ سے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا سفر جو ہوا وہ اللہ کے نیک بندے سے جو دوستی کی بنیاد پر جو محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر سفر ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تجھے خوشخبری دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم دونوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ کوئی عمل نہیں، کوئی دوسرا عمل وہاں نہیں، بس یہ کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہے، اس اللہ کے نیک بندے سے میں سچی محبت کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے کہ میرے بندے سے سچی محبت کرنے کی بنیاد پر بھی میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی تو اللہ سے محبت کرنا ہے، لیکن بندوں سے بھی آپ محبت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندوں سے اگر میں محبت کروں تو اللہ کی محبت میں ترقی ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اصل تو وہ حقیقی عشق ہی دلوں میں ہونا چاہیے۔ دوسرا عشق ہے، دوسری محبت ہے کہ اگر وہ دل میں نہ ہو تو اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلے گا، وہ عشق بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، یہ وہ عشق ہے جو باپ کے دل میں ہوتی ہے، ماں کے دل میں ہوتی ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ اب ذرا تصور کریے، اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو تو کیا وہ ماں اپنے بچوں کی پرورش کرے گی؟ اس کا پیشاب پاخانہ صاف کرے گی؟ یہ اولاد کی محبت ہی تو ہے ماں کے دل میں کہ گندگیاں صاف کر رہی ہے، اس کے خاطر اپنے راتوں کی نیند قربان کر رہی ہے، خود کچے میں سو رہی ہے، اس کو سوکھے میں سلا رہی ہے، اگر کھانا کم پڑ جائے تو خود بھوکی رہ رہی ہے، اپنی اولاد کو کھلا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد سے محبت ہے۔ ٹھیک اسی طرح باپ کو جو اولاد سے محبت ہے، 2 پیسے کماتا، خود کا پیٹ بھر سکتا تھا، اس کے بعد میں مست آرام سے کہیں سوتا پڑا رہتا تھا، لیکن سارے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، ان کے تعلیمی اخراجات کو اٹھانے کے لیے، ان کی دوا کے لیے، ان کی دیگر اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام نہ برسات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، مارے پھرتا ہے اور اتنی محنت کر کر پیسے کماتا ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد سے محبت ہے، اسی وجہ سے تو کما رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو رشتہ ہی نہیں رہتا، یعنی ماں کو اولاد سے جو رشتہ ہے وہ محبت ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر مان لیجیے اللہ نہ کرے ایسی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ اولاد کی پرورش کہاں کرے گی؟ کسی باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ اولاد کے پیچھے اپنا سر کیوں کھپائے گا؟ تو یہ بھی ایک محبت ہے۔ اس محبت کے بغیر تو کسی ماں کا دل خالی نہیں رہے گا، اس محبت کے بغیر تو کسی باپ کا دل خالی نہیں رہے گا، لیکن یہ بھی عشق مجازی ہے۔ تیسری محبت ہے شوہر کا بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا شوہر سے محبت کرنا۔ یہ بھی دنیاوی محبت ہے، لیکن یہ محبت بھی ایسی ہے کہ اس محبت پر اگرچہ کہ دنیاوی محبت ہے، لیکن اس محبت پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ان کے حقوق ادا کروں گا، اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، اب اس کے خاطر وہ کماتا ہے اور اس کے بعد لقمہ بنا کر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے، اس لقموں کے کھلانے پر بھی اس کو وہ ثواب ہے جیسا صدقہ کرنے پر ثواب ہے۔ تو یہ محبت بھی ایمان کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہ محبت بھی ثواب کا باعث ہے۔ ٹھیک اسی طرح عورت کی طرف سے لے لیجیے، اگر کوئی عورت محض اپنے شوہر سے سچی محبت کی بنیاد پر اس کے ساتھ ایمانداری کرتی ہے، وفاداری کے ساتھ رہتی ہے، اس کی مکمل اطاعت کرتی ہے اس کی محبت کی بنیاد پر، تو حدیث کے الفاظ ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ ہر وہ عورت کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ شوہر اس سے خوش تھا، شوہر اس سے راضی تھا، محض اسی بنیاد پر اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی نماز، روزے، زکوٰۃ، دیگر اور نیکیاں بعد میں دیکھی جاتی ہے، بس یہ عورت ایسی زندگی گزاری اتنے محبت کے ساتھ اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اس عورت نے ایسی زندگی گزاری کہ یہ آدمی، یہ شوہر اس سے خوش تھا، تو بس اس شوہر کو خوش کرنے ہی کی بنیاد پر، اس محبت رکھنے ہی کی بنیاد پر اس عورت کا جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی عشق مجازی ہے، حقیقی عشق نہیں ہے، لیکن گنجائش ہے، جائز ہے یہ محبتیں کرنا۔ تو سب سے پہلا عشق حقیقی، محبت حقیقی وہ ہے جو اللہ سے بندے کو کرنا ہے، وہ ضروری ہے۔
لیکن اس کے بعد بندوں کا بندوں سے محبت کرنا، اسی طرح اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، یہ 4 قسم کی محبتیں ہیں. یہ بھی اگر کر رہے ہیں سب جائز ہے، جائز. ایک 5ویں محبت ہے جو ہرگز بھی جائز نہیں ہے. شریعت میں اس کا تصور رکھنا بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور وہ عشق ہے، وہ محبت ہے ایک اجنبی لڑکے کا اجنبی لڑکی کے ساتھ آپس میں تعلق رکھنا، آپس میں عشق اور معاشقہ کرنا، آپس میں محبت کا رشتہ رکھنا. یہ شریعت میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. کسی بھی طرح کی اس کی اجازت شریعت میں ہے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز یعنی محبت کی 5 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 5 قسموں میں سے 4 قسمیں تو کہاں کی چلے گی، کہاں کی چلے گی. آج معاشرے میں وہ بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتی. جو 5ویں قسم محبت کی ناجائز تھی، حرام تھی، شریعت جس کو بالکل بھی اجازت نہیں دیتی تھی، آج وہی محبت کی قسم عام ہے. اب وہی محبت کی قسم عام ہے مسلمانوں میں. کیوں؟ غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے، غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، غیروں کی بنائی ہوئی فلمیں، ڈرامے، سیریلات دیکھ دیکھ کے آج وہ محبت کا رواج اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ حقیقی محبتوں کو ہم نے بھول گیا. جو شریعت ایک مسلمان کو ایک دلوں میں جس محبت کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ محبتیں تو کہاں کی چلی گئی. جو ناجائز تھی، جو حرام تھی، جس کے قریب بھی جانے کو شریعت پسند نہیں کرتی، وہ محبت آج بالکل عام ہو گئی ہے. میرے عزیز دوستوں، یہ ساری باتیں کہنے کی تو جیسا جیسا وقت گزر بھی رہا ہے تھی زمانے سے، یعنی آج جو 60-70 سال کے ہیں وہ اپنی جوانی میں دیکھیں گے تو ان کی جوانی کے زمانے میں بھی ایسی محبتیں تھیں. آج کے زمانے میں یہ بڑھتی جا رہی ہیں، آگے جائیں گے تو اور بڑھتی جائیں گی، اور یہ خرابیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جو آج کل ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، جو آج کل فلمیں بنائی جا رہی ہیں، آج ہماری نوجوان نسل اس کو اتنا دل پہ لے رہی ہے، اس کو جتنا سچا سمجھ رہی ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ سب بنی بنائی کہانی ہے، لیکن اس کو ایسا انداز میں پیش کیا جا رہا، اس کو ایسے اچھے انداز میں دکھایا جا رہا کہ نوجوان نسل اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے اور اس سے متاثر ہو رہی ہے. وہ ڈراموں کے اندر جو رشتے بتائے جا رہے ہیں، وہ ڈراموں کے اندر، وہ فلموں کے اندر جو بتایا جا رہا ہے، اس کو دل پر لے کر ایسا سمجھ رہے کہ ہماری بھی زندگی اگر ایسی رہتی تو کتنا اچھا رہتا، اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا. اس طرح یہ خرابیوں کو بالکل معاشرے میں بڑھایا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں بھی اس طرح کی فلمیں آتی تھی، لوگ دیکھتے تھے، عشق اور معاشرے کے چرچے ڈراموں میں، فلموں میں ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر نہیں ہوتا. آج جتنا اثر نوجوان اپنے دلوں پر ان فلموں کی وجہ سے لے رہے ہیں، وہ حد سے زیادہ ناقابل قبول ہے. یہ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے دن سے بہت لوگ میرے کو جو ہے سو واٹس ایپ پہ ایسے ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ کوئی فلم آئی، اور وہ فلم آنے کے بعد تھیٹروں میں ایسا معاملہ ہے کہ لوگ ایسا روئے کہ بے ہوشی کا عالم ہے کہ بھئی ایسی فلم اور ایسی فلم میں محبت ایسا دکھایا گیا، وہ دکھانے کے بعد اب اٹھانا پڑ رہا. کیا بولے بھائی خطرناک. ایسی محبت اصل میں ہونی چاہیے، ایسی محبت اصل میں ہونی چاہیے. باہر نکلنے والے مجھے تو بول نہیں سک رہے، اتنا رو رہے، اتنا رو رہے کہ کیا بات ہے بھائی. ارے بھائی حقیقت میں تو محبت ایسی ہونی چاہیے. محبت کو مثال قائم کر دی گئی. اللہ بہتر جانے اس فلم میں ایسا کیا بتایا گیا کہ جو باہر نکل رہا متاثر ہوئے بغیر نہیں. کئی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے ویڈیوز کے لوگ سیٹوں پر بے ہوش پڑے ہیں اور وہ اسٹیج کے سامنے لوٹ رہے ہیں، چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں. چلیے غیر کر رہے تھے وہ کیا ہمیں سمجھ جاتے. کئی مسلمانوں کے ویڈیوز آئے، کئی مسلمانوں کے ویڈیوز آئے جو روتے روتے باہر نکل رہے ہیں. اب چلیے داڑھی والا ہو تو سمجھ میں آتا تھا مسلمان ہے، یا ٹوپی لگائے رہتا تھا تو سمجھتے تھے مسلمان ہے. برقع پوش بچیوں کے ویڈیوز بنے، برقع پوش ایسی بچیاں، نوجوان بچیاں برقعوں میں جا کر دیکھ رہی ہیں اور پھر اس پر کمنٹ کر رہی ہیں، ریویو دے رہی ہیں کہ بھائی ارے ایسی بھی محبت ہوتی. آج ہم کو پہلی مرتبہ بتایا ایسی محبت تو دل کو چھو گئی. ارے بھائی پہلے بھی لوگ دیکھتے تھے ہوں گے. جو آج میں بھی بتا رہا ہوں کہ 60-70 سال کے جو لوگ آج ہیں، ان لوگوں بھی 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، ان لوگوں بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے لو اسٹوریاں دیکھے ہوں گے، فلمیں دیکھے ہوں گے، لیکن اتنا متاثر کوئی ہوتا تھا. آپ نے دیکھ لیے وقتی طور پر 2 گھنٹے دیکھ لیے، خوش ہو گئے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن آج یہ کیا ہو گیا؟
یہ ایسا کیسا پاگل پنا نوجوان بچوں پر چڑھ گیا کہ اس سے ایسا اس کو اپنے دلوں پر اور اپنی زندگیوں پر لے رہے ہیں جو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، جس کے قریب بھی جانا نہیں ہے، اور یہی دیکھ کر آپ یہ سارے حالتیں ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھیے، آپ شاید ہی اللہ معاف کرے 4 گھروں کے بعد 5ویں گھر میں آپ کو قصہ مل جائے گا کہ بھائی عشق و معاشرتی داستانیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، ہر ایک گھر میں یہ سب مل رہا ہے. حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ بولتے نا جب آپ شروع میں نہیں روکیں گے اور ڈھیل دیں گے تو ڈھیل دیتے 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 حال یہ ہو جائے گا کہ وہ عشق کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں جوان نوجوان بچیاں ایسی پاگل ہو جائیں گی کہ اب ان کو نہ مسلمان دکھے گا نہ کافر دکھے گا. آج ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ اس محبت اور عشق کی وجہ سے پاگل ہو کر مسلمان بچیاں، جن کے باپ نمازی، جن کی ماں نمازی، جن کے گھروں میں روزے ہر سال ہوتے ہیں اور جن کے گھروں میں ہر طرح کی ایمان اور اخلاقیات کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے گھروں کی بچیاں بھی جو گھر میں کبھی باپ نے بغیر برقعے کے جس کو باہر نہیں بھیجا، ایسی ایسی بچیاں بھی غیروں کے ساتھ عشق اور محبت میں مبتلا ہو گئی اور اپنے ایمان کا سودا دے کر کافر بننے کو لوگوں خوش ہو. کچھ دنوں پہلے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ بھائی کوئی بنگلہ دیش سے مسلمان لڑکی ہے، بنگلہ دیش سے یہاں کے اپنے تلنگانہ کے علاقے کے کسی غیر سے فیس بک پر چیٹنگ ہوئی، رشتہ آگے بڑھا اور ایسی محبت ہو گئی کہ وہ بنگلہ دیش سے یہاں آئی. 2 دن پہلے کی نیوز ہے ان سے کہ وہ بنگلہ دیش سے اس کو یہاں پر بلایا گیا. پھر وہ خاتون کیسی ہے، وہ لڑکی کیسی ہے، ایک بچی کی ماں ہے، مسلمان ہے، ایک بچی کی ماں ہے، بنگلہ دیش سے یہاں پر آ رہی ہے، یہاں کے غیر سے اس کا تعلق بنا فیس بک پر، پھر اس کو یہاں پر بلایا گیا، رشتہ. اور یہ لازمی بات ہے، آپ دیکھیے جو غیر جتنا بھی اپنے مسلمان بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے جو ٹی ویوں میں ڈراموں میں دکھا رہا ہے کہ دوسرے مذہبوں کے ہیں بھی، لیکن سچی محبت ہے وہ سب دکھانے کی باتیں ہیں. جتنے بھی غیر مسلمان بچیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسا رہے ہیں، محض صرف اور صرف ان کا استعمال کرنا ہے. سینکڑوں واقعات ہیں، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ہماری مسلمان بچیوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بات ہماری بچیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اب ہمارا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ ایسی تربیت کرے کہ مسلمان بچیاں قریب نہ جائیں. بھائی کا کام ہے کہ وہ اپنے بھائی اپنے بہنوں کی ایسی نگرانی کرے کہ یہ ہرگز بھی ایسے ناجائز کام کی طرف نہ جائیں. بہرحال وہ بچی آئی اور اس کے بعد 5-6 مہینے شاید ان کے ساتھ رہی، ہندو بن گئی، غیر بن گئی اور نکاح ہوا مندر کے اندر. اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب اس نے دوسروں کے ساتھ بھی اپنی اس بیوی کو شریک کر دیا، اس کے ساتھ فحاشی والا کام کیا گیا. پھر اس کے بعد اسی کو کہ بھائی اللیگلی میں جو ہے اس نے یہاں پر آئی ہے بول کے پولیس اسٹیشن میں اس کو کر دیا گیا. تو ایسے پاگل ہو گئے. اور ایسے ایک آدھ واقعات میں کچھ شاید سال پہلے یا کئی مہینوں پہلے ایک بتایا گیا کہ ایک باپ کو جب پتا چلا کہ تمہاری بیٹی غیر کے ساتھ یہاں پر کورٹ میں میرج کر رہی ہے تو باپ بھاگتا ہوا ہے، برقعے میں ہے بچی، اتنا اس کو سمجھا رہا ہے، اس کے ہاتھ پڑ رہا ہے، اس کے پیر پکڑ رہا ہے، چھٹیوں کو ہاتھ لگا لگا کر سمجھا رہا ہے کہ بیٹے تو جو چاہے میں کرنے تیار ہوں، تو یہ شادی مت کر، تو میرے ساتھ چل. چھٹی لگا لگا کر باپ سمجھا رہا ہے لیکن اس کو عقل نہیں آ رہی ہے، وہ باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. جب وہ بات نہیں سن رہی تو باپ اس کے گھٹنوں کے بل گر گیا اور اس کے پیر پکڑ کر بول رہا کہ بیٹی اللہ کا واسطہ، میرے باپ ہونے کا واسطہ ذرا خیال کر، میری عزت داغدار ہو جائے گی، اللہ کے واسطے تو یہ نکاح مت کر، میں تیرے جہاں چاہے وہاں نکاح کروں گا، میری ہر خواہش پوری کروں گا، بس یہ نکاح مت کر. تو وہ باپ کو پیر مار کر اٹھ کر جا رہی ہے. ویڈیو آیا تھا سامنے، ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے، وہ سے شہر کا ہے پتا نہیں. تو میرے عزیز دوستوں، یہ کیسا پاگل پن ہے. اس اجنبی نے چند مہینوں کی محبت میں، چند سالوں کی محبت میں اس اجنبی نے ایسا کیا دے دیا کہ اس لڑکی کو 20 سال کی باپ کی محبت یاد نہیں آ رہی، 20 سال کی باپ کی قربانی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور چند مہینوں کی محبت میں اس نے کیا دے دیا، ایسا کیا دے دیا کہ آسمان سے ستارے توڑ کر لا دیا یا کروڑوں کی ملکیت اس کے نام کر دیا؟ کچھ نہیں دیا. آخر ہوا کیوں؟ 4 مہینے کی محبت ایسا کیسا دل میں گہری ہو گئی کہ 25 سال کی باپ کی محبت کو لات مار کر چلے جانے کے لیے تیار ہو گئی. اب مجھے بتائیے، صرف اور صرف ایک ہی چیز، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ سیریل، یہ اتنا برا امپیکٹ کر رہے ہیں آج نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر، جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آج حال یہ ہے کہ اچھے دیندار لوگ،
دیندار لوگ بھی بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں ٹی وی میں دکھ رہے ہیں یہ فلم اچھی ہے سو تیرے بیٹھ کے دیکھ سکتے کرتے. یعنی اب فلموں میں بھی کیٹیگریز ہو گئی, یہ فلم سب کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, یہ فلم دیکھ سکتے. تو دیندار گھرانوں میں بھی ارے یہ فلم سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے, یعنی اتنی اچھی ہے, اس کے اندر بس قرآن حدیث سب چیزیں بتا رہے ہیں. ایسے بھی گھر ہے سب باپ بیٹے سب بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور آپ بولیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بھائی دیکھ لیے مزے کے واسطے. وہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں, وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہوتے, اور بچیاں پہلے ہی کمزور دل کی ہیں, وہ فوری سے جذبات میں آ جاتی ہیں اور وہ چیزوں کے دلوں میں لوگوں نے بٹھا دیتے ہیں, اور آپ سمجھتے بھی نہیں. اور آپ کو نہیں نہیں میرے کو میری بچی پہ بھروسہ ہے, میری بچی پہ بھروسہ ہے, میری بچی ایسا نہیں کرتی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بھروسہ رہنے کے باوجود بھی آپ کو پریکاشنز کرنا ہے, بھروسہ رہنے کے باوجود بھی آپ کو احتیاطی تدابیر کرنا ہے. میری بچی پہ بھروسہ ہے, بڑے سے بڑا فون دلا دے رہے, رات رات بھر بچی چیٹنگ کر رہی تو کس سے کرے گی, اپنے دوستیوں سہیلیوں سے کرتی, میرے کو پورا بھروسہ ہے. بچی آج کالج سے ٹائم پہ نہیں آئی, کیوں نہیں, ارے میرے کو بھروسہ ہے کہیں نہ کہیں نہیں گئی ہوں گی وہ, ارے میرے کو بھروسہ ہے. پھر بھروسہ رہنے کے باوجود آپ احتیاطی تدابیر کیوں نہیں کر رہے؟ ذرا مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ پاکیزہ گھرانہ کسی کا ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اپنی بیویوں پر بھروسہ تھا اتنا بھروسہ کسی اور آدمی کو اپنے گھر کی بیویوں پہ ہو سکتا؟ ہرگز بھی نہیں. اب ایک قصہ سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اندر آنا چاہتا ہوں, اجازت دیجیے. اجازت دے تو میں اندر آؤں. یہ وہ صحابی ہے جو نابینا ہے, جن کو ذرا بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, اسی طرح دیگر اور اللہ کے رسول کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. عبداللہ بن مکتوم اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تم ذرا اندر چلے جاؤ. عبداللہ بن مکتوم اندر آنا چاہ رہے ہیں, تم لوگ اندر گئے تو میں ان کو اندر بلاتا ہوں. تو بولے کہ یا رسول اللہ بلا لیجیے نا, وہ تو اندھے ہیں, ان کو تو دکھتا نہیں, ان کو تو بلا لیجیے, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے, جو بھی ہم لوگ آپ سے بات کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ نہیں تھا, ارے کچھ بھی نہ ہوتا, آگے بیٹھتے چلے جاتے. اللہ کے رسول بولتے کہ بھائی وہ اندھا ہوگا, تم تو اندھے نہیں ہے نا, وہ اندھا ہے لیکن تم تو اندھے نہیں ہے نا, جاؤ پردے کے پیچھے چلے جاؤ, جاؤ پردے کے پیچھے. کیا معلوم ہوا کہ جس طرح ایک مرد آدمی کے لیے غیر عورت کو دیکھنا ناجائز حرام ہے, ویسے ہی ایک عورت کے لیے بھی غیر مرد کو دیکھنا ناجائز و حرام ہے. لیکن آج ہم نے اس کو ہلکے میں لے لیا, آج ہم نے اس کو ہلکے میں لے لیا. ارے بھائی ان کو آنکھ نہیں ہے, تمہارے کو تو آنکھ ہے نا, تم اندر چلے جاؤ. کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کو بھروسہ نہیں تھا, کہ اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھیں گے ان کے حسن سے متاثر ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول کو اپنی بیویوں پہ بھروسہ تھا, اور اللہ کے رسول کے گھر کی خواتین سے زیادہ پاکیزہ اور ان کے اوپر جتنا اطمینان ہو سکتا ہے اتنا اطمینان تو کسی اور خاتون کے اوپر نہیں کر سکتے آپ. تو ایسی بیٹیاں تو ہماری ہیں نہیں, اور ہم بولیں کہ نہیں میری بیٹی ویسی نہیں ہے, میری بیٹی ایسا نہیں کرتی. تو میرے عزیز دوستوں, زمانہ بہت خراب ہے, اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو باضابطہ سازشیں رچی جا رہی ہیں ہماری بچیوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے, ہماری بچیوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے, ان کا استعمال کرنے کے لیے باضابطہ سازشیں ہو رہی. نوجوان بچوں کو تیار کیا جا رہا, ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں, ان کو فونا دیے جا رہے ہیں, ان کو مکمل فنڈنگ ان کی کی جا رہی ہے. تمہارا مقصد یہ ہے کہ بھائی کسی کو لو, استعمال کرو, اور اس کے بعد چھوڑنا ہے چھوڑو, مگر وہاں سے خواتین لڑکیوں کو لے کر. تو یہ جو سیریلس ہے, یہ جو ڈرامے ہیں, ہرگز بھی اچھے نہیں. اب تھوڑا ایک بات کر رہے ہیں, پاکستانی ڈرامے دیکھتے, پاکستانی سیریل دیکھتے, آگے نہیں دیکھتے, وہ خوشی اچھی. صرف مسلمان بنا رہے ہیں, لیکن بنا رہے وہی گندگی کے ساتھ جو یہاں کے لوگ بناتے ہیں. تو یہ سیریلس, یہ ڈرامے, یہ تو بہت عام ہو گئے, اور ان کا جو امپیکٹ جو زندگیوں میں ہو رہا وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں کا بھی اور نوجوان بچیوں کا بھی خاص خیال رکھیں, اور ان سب گندگیوں سے اپنی اولاد کو بچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہ ہم سننے سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھنا اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.